سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا بڑا کردار سامنے آیا ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کے بعد فیض حمید نے آرمی چیف عاصم منیر سے ملاقات کی ہے اور اپنی جان بخشی کی استدعا کی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس میں انکوائری کمیشن بنا کر فیض حمید کی بازو مروڑی گئی تو اس نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور درخواست کی کہ اس کی جان بخشی کی جائے۔ آرمی چیف نے فیض حمید کے سامنے سب حقائق رکھے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کی اب بھی پشت پناہی کر رہا ہے۔ فیض حمید کو بتایا گیا کہ وہ جسٹس اعجاز الاحسن کے چیف جسٹس بننے کا انتظار کر رہا ہے، وہ چیزیں ریورس کرے گا اور پھر نون لیگ کی حکومت گرائی جائے گی، پھر عاصم منیر کو بھی کمزور کیا جائے گا اور پھر اگلا الیکشن آئے گا، اس وقت فیض حمید کو پی ٹی آئی میں اہم ذمہ داری دی جائے گی۔ جب فیض حمید کے سامنے اس کا مستقبل کا پلان رکھا گیا تو اس نے معافی مانگی اور اپنے تمام پلان کو ختم کرنے کا وعدہ کیا۔ فیض حمید کو کہا گیا کہ ان کے جو بھی مورے ہیں ان کو گرانے میں بھی مدد کرنا ہوگی۔ عاصم منیر نے فیض حمید سے کہا کہ معلوم ہے کہ آپ ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی آڈیوز اور ویڈیوز بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ملاقاتیں آپ کرتے ہیں اس کی آڈیوز اور ویڈیوز بھی آپ ریکارڈ کرتے ہیں، وہ سب بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ فیض حمید اپنے عہدے سے علیحدگی کے وقت تمام آڈیوز اور ویڈیوز اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ فیض حمید سے آڈیوز اور ویڈیوز کا خزانہ برآمد کروا لیا گیا ہے، جس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف فانہ تھی۔ فیض حمید گرے تو جسٹس اعجاز الاحسن کو بھی اب گرنا ہی تھا۔ اب یہ بات جسٹس اعجاز الاحسن تک نہیں رہے گی بلکہ جسٹس منیب اختر جو تاحال ڈٹے ہوئے ہیں ان سمیت کئی جونیئر جج صاحبان کو بھی جانا ہوگا، خصوصاً ان ججز کو جنہوں نے عمر عطا بندیال کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ پر امید ہے کہ نواز شریف کے خلاف ممکنہ تمام رکاوٹیں دور کر لی جائیں گی تاکہ آنے والے دنوں میں نواز شریف کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ یہ سب لندن پلان کا ہی ایک حصہ ہے۔ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ سب ملک کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر ایک مال بنانے اور اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے چکر میں ہے۔ جج سے لے کر جرنیل تک اور سیاست دان تک سب ملک کو لوٹ رہے ہیں۔